عوامی مزاحمت کی سیاست کا انتہائی مشکل راستہ اختیار کرنے اور مزاحمتی سیاست کی ایکٹنگ کرنے میں بڑا فرق ہے، بالکل اتنا ہی جتنا ایک اٹک جیل اور سینٹرل پریزن اڈیالہ میں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جتنا ضمیر کے قیدی کی قید اور پلیٹلیٹس کے وی وی آئی پی کی جیل یاترا میں۔ پرانے صدر ہاؤس کے سامنے سے گیریزن ایریا شروع ہوتا ہے، جسے کراس کر کے چوترا اور سوا میں داخل ہونے کے لیے اڈیالہ روڈ شروع ہوتی ہے۔ اڈیالہ اور کسالہ اس روڈ کے اہم گاؤں ہیں۔ قیدی نمبر 804 کو اٹک جیل سے نصف شب کے قریب اڈیالہ جیل میں ٹرانسفر کیا گیا، جس کا مقصد عمران خان کو کوئی رو رعایت ہرگز نہیں تھا، بلکہ سائفر کیس کا ٹرائل شروع کرنا مقصد تھا۔ سائفر کی گمشدگی کے الزام میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد پہلے دن سے ہی اس جیل میں سیاسی قیدی کی حیثیت سے بند ہے۔ 2 دن پہلے سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 5 میں ایک مقدمے میں پیش ہونے کے بعد میں مری روڈ والے شارٹ کٹ کے ذریعے سے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچا۔ تھوڑے انتظار کے بعد میری گاڑی کے بجائے جیل کی گاڑی میں مجھے جیل کے اندرونی گیٹ تک پہنچایا گیا۔ اس راستے کو گیٹ نمبر 4 کہتے ہیں۔ میرے جیل کے اندر داخل ہونے سے پہلے اسلام آباد ڈسٹرکٹ ایسٹ، ڈسٹرکٹ ویسٹ اور راولپنڈی کے سیشن ججز قیدیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جیل کے دورے پر پہنچے ہوئے تھے، جن کے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد کی انتظامیہ کے افسر بھی موجود۔ خواتین قیدیوں اور ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی طرف سے شناخت پریڈ منعقد کرنے کے لیے بھیجے گئے حوالاتیوں کے مسائل، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے زیر تعمیر جیل کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے اڈیالہ جیل پر مالی، انتظامی اور چھوٹے جرائم کے ہزاروں حوالاتیوں کا بوجھ بھی زیر بحث آیا، جس پر قیدیوں حوالاتیوں کے مسائل پر انتظامیہ کی بند آنکھیں کھولنے کے لیے علیحدہ سے وکالت نامہ لکھنا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا شریفوں کے لیے پاناما کیس کی وجہ سے جب اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلا تب اس سے ملاقاتیوں اور خوابوں کی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی۔ اب اس کمرے میں باندر قلعہ نما پھٹا بردار کھوکھے بنائے گئے ہیں، جہاں عمران خان کو بٹھانے کے بعد مجھے ملاقات کے لیے لے جایا گیا اور درخواست یہ کی گئی کہ براہ مہربانی پردے کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ ایکسیس ٹو جسٹس اور مظلوم قیدیوں کے درمیان واحد پل کا کردار ادا کرنے والی بار ایسوسی ایشنز پر یہ نئی طرح کی پابندی لگی۔ اسی روز چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنا کیس کی تاریخی سماعت کی۔ اس مقدمے کو جناب جسٹس اطہر من اللہ نے لینڈ مارک فیصلہ قرار دیا۔ چیف جسٹس صاحب نے سماعت کے دوران اوپر سے حکم آیا ہے پر بڑے پرمانی اور پرمغز جملے بولے۔ بہرحال اوپر سے حکم آنے پر 40 سالہ وکالت میں پہلی مرتبہ مجھے پین اینڈ رائٹنگ پیڈ سے محروم کر دیا گیا۔ میں ملاقات گاہ میں داخل ہوا، سامنے لال سرخ چہرے پر بکھری ہوئی مسکراہٹ اور اطمینان سے سرشار عمران خان کھڑے ہوئے پائے۔ یہ عمران خان کا اگلا مزاحمتی مورچہ ہے، جہاں تمام مشکلات، مخاصمت اور مخالفت کے درمیان روشنی کا سربلند مینار دکھائی دی۔ ان سے ملاقات اور گفتگو کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کی سوچ کا پہلا حصہ علیگ سلیگ اور خیریت دریافت کرنے کے بعد ہمیشہ ہماری گفتگو تازہ کتابوں میں سے کون کون سی پڑھی ہے ان سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ چھوٹتے ہی عمران خان بتانے لگے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برکات کے بارے میں عیسائی خاتون سکالر کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب A Biography of Muhammad Peace be upon him پڑھی ہے۔ ساتھ ہی مجھے 2 کتابیں اور بھجوانے کا، His Life Based on Earliest Source Biography of Holy Prophet by Martin Links، جبکہ دوسری کتاب مکہ مکرمہ میں دارالسلام نے انگریزی زبان میں پبلش کی ہے۔ یہ ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں علی بن ابو طالب۔ ریاستوں کے عروج و زوال کے بارے میں موجود لٹریچر پر بھی گفتگو ہوئی۔ عمران خان کی سوچ کا دوسرا حصہ کپتان نے پاک افغان تعلقات، مغربی بارڈر اور صوبہ بلوچستان میں جاری انسرجنسی پر تشویش ظاہر کی۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں شدید اشتعال کے باوجود بھی امن و امان قائم رکھنے کے اقدامات کا تذکرہ کیا اور اپنا وے فارورڈ اور تجاویز بھی بتائیں۔ عمران خان کی سوچ کا تیسرا حصہ رجیم چینج کے بعد ملک کو سرزمین بے آئین بنانے والے کرداروں پہ بھی بات، ساتھ ہی الیکشن کو التوا میں ڈالنے کے پلان کو مسترد کی۔ یہ عزم دہرایا کہ میں خود الیکشن لڑوں گا، بلّہ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف اور عوام کے درمیان جو دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی، عوام نے وہ دیوار گرا دی ہے۔ الیکشن کی بجائے سلیکشن کی سازشوں کو وہ مسترد کرتے ہیں۔ پورے حوصلے کے ساتھ کھڑے رہنے والی پرعزم خواتین کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ جبر اور مظالم کے نتیجے میں نوجوان نسل سے بہادر اور باہمت نئے لیڈر ابھر کر سامنے آئے ہیں،
جس نے خاندانی سیاست کے سٹیٹس کو توڑ ڈالا ہے۔ عمران خان اس سوچ کا چوتھا حصہ۔ کووڈ-19 ٹڈی دل معاشی سلو ڈاؤن کے باوجود پاکستان تحریک انصاف حکومت نے جس طرح عوام کی قوت خرید میں اضافے، برسوں سے رکی ہوئی صنعتی مشینوں کو دوڑانے اور عام آدمی کو ریلیف دینے کی تاریخی اقدامات کیے تھے، ان کے حوالے سے میں نے پہلے سے زیادہ بدلا ہوا عمران خان دیکھا، جو اپنے اگلے مزاحمتی مورچے میں بیٹھ کر عام آدمی کے لیے سوچ رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے۔ کپتان کا کہنا ہے کہ چین، بنگلہ دیش، بھوٹان، افغانستان ترقی کی راہ پر چل سکتے ہیں، تو سب سے زیادہ وسائل رکھنے والی پاکستانی قوم کا کیا قصور ہے کہ اسے غربت کی چکی میں پسنے دیا جائے، وہ ایک بیدار مغز پوری طرح سے فٹ اور مستعد آئیکن نظر آئے۔ میری 1-on-1 ملاقات کے بعد 3 اور وکلاء سمیت مشترکہ ملاقات بھی ہوئی۔ عمران خان کو جیل کے مسائل اور بدسلوکی آئینی جمہوریت کی واپسی کی سوچ سے ڈیریل نہ کر سکی۔ فیک نیوز ماسٹرز نے اذخر جیلی اردو معافی نامہ لکھ کر اسے وائرل کیا، جیسے نواز شریف کا دستخطی اصلی معافی نامہ پرنس مکرن بن عبدالعزیز نے خود پاکستان آ کر میڈیا کے سامنے وائرل کیا تھا۔ اگلے مزاحمتی مورچے کا قیدی نمبر 804 ڈیل مانگتا ہے نہ ڈھیل، اس کی سوچ کا محور ہے رول آف لا اور آئین کی بالادستی۔